بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا، برا وقت شروع ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ 3 جج صاحبان نے الیکشن کمیشن اور حکومت کی ملی بھگت کو بے نقاب کرتے ہوئے حکومت اور الیکشن کمیشن کو سخت پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ عادل بادی کے قومی اسمبلی سے ڈی سیٹ کیے جانے کے فیصلے کی درخواست کے سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا، جس کے سوالات پر الیکشن کمیشن ہو گیا، جس پر انہوں نے کہا آپ نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے، ایک ایفیڈیوٹ کو قبول کرتے ہوئے کو نہیں، نہ ججوں کو مانتے ہو نہ مجسٹریٹوں کو مانتے ہو، جس پر الیکشن کمیشن کا وکیل لاجواب ہو گیا اور محترم بینچ نے سپریم کورٹ نے فوری طور پر اہم سوال اٹھانے کے بعد اس سیٹ کا عادل بادی کا سیٹ تحریک اہل سنت یعنی کہ پی ٹی آئی کو واپس کر دیا، جس پر حکومت کو سخت پسپائی کا سامنا کرنا پڑا اور اس سماعت کے دوران اہم سوالات اٹھائے گئے اور بتایا گیا کہ ملک میں کس طرح لا قانونیت چھائی ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن آئین اور قانون سے ہٹ کر صرف طریق انصاف کو ختم کرنے کے لیے ان کے خلاف کس طرح فیصلے کریں۔ اس سے جو سماعت کے دوران جو گفتگو ہوئی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان نے اس بات پر قائم ہے، مذاکرت کریں 10 دفعہ کریں، لیکن گرفتار افراد کو فوری طور پر طریق انصاف کے رہا کیا جائے، مینڈیٹ واپس کیا جائے اور 9 مئی اور 26 نومبر والا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ وہ حکومت جو طریق انصاف کو دہشت گرد جماعت کہتی تھی، اسلام آباد چڑھائی کی کہتی تھی، اب مذاکرات کی ٹیبل پر آ گئی ہے۔ وہ جانتی ہے، حکومت یہ بات اب سمجھ چکی ہے، حکومت کے وزراء اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ ہم طریق انصاف کو ختم کرتے کرتے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنی ہی سیاست کا خاتمہ کر لیا ہے۔ دوسری طرف نواز شریف کے قریبی ساتھی شیخو پورہ سے الیکشن ہارنے والے جوید لطیف نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ 9 اپریل 2022 کو عدم اعتماد انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کیا تھا اور 24 کا الیکشن بھی وہ ہار چکے تھے، جس پر انہوں نے شہباز شریف اور نواز شریف کو کہا، انہوں نے کہا ہم حکومت نہیں لے رہے، ہم پر تھوپی جا رہی ہے۔ اس کے بعد حکومت آئینی، قانونی اور اخلاقی جواز کھو چکی ہے، جبکہ پوری دنیا پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر سخت آواز اٹھا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، حکومت کے ہاتھ سے حکومت نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور زبردستی حکومت کو مسلط کیا ہوا ہے۔ لگتا ہے کہ آنے والا وقت حکومت کا خاتمہ ہوگا، چاہے یہ ڈی جی آئی ایس آئی سابق فیض حمید کے بارے میں آئی ایس پی آر نے چارج شیٹ جاری کر دی، ہم اس کی تفصیلات پہ نہیں جائیں گے، انہوں نے اس کو ایک جماعت کو بھی بری الذمہ کیا۔ ماضی میں آئی جے آئی بنائی گئی اور اس کو پیسے دینے کا اعتراف بھی کیا گیا اور مختلف الزامات بھی لگتے رہے۔ کیا پاکستان میں سرکاری محکموں کی طرف سے مداخلت ختم ہو جائے گی؟ اگر ہو جائے گی تو یقیناً پاکستان میں رول آف لا آئے گا اور کرپشن کا خاتمہ ہوگا، عوام کی منتخب نمائندہ ہوگی۔ ناظرین، گزشتہ روز عادل بادی کے کیس پر عادل بادی میں حقائق جاننے کے لیے کمیشن نے سوال کیا عائشہ ملک نے، کیا آپ نے اس کی تحقیقات کی؟ وکیل نے دیا جواب نہیں، بس بڑے صاحب کا خط آ گیا تو بڑے کو جس بندے کو چاہا ڈی سیٹ کر دیا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ایک حلقے کی عوام، یعنی کہ کوئی بھی حلقہ ہے، اس کی عوام کو ڈسفرنچائز کرنے کا پیمانہ تو سخت ہونا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اس موقع پر سوال کیا۔ ناظرین، اس موقع پر کہا، منصور علی شاہ نے وکیل جو ہیں عادل بادی، انہوں نے کہا کہ ایک دن معاملہ الیکشن کمیشن پہنچا اور اگلے ہی دن کارروائی شروع ہو گئی۔ یہ سردار تیمور نے جو وکیل ہے، انہوں نے کہا ہم بلوچستان ہائی کورٹ گئے۔ عادل صاحب کے وکیل نے کہا متعدد دستاویزات تو دیں، جس پر کہا گیا کہ نون لیگ سے وابستگی کا بیان حلفی بتایا جائے تو وہ ہمیں دیں۔
جس پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ وہ دستاویزات تو سیکرٹ ہیں، جس پر ایک ایم این اے منتخب کو آپ نااہل کر رہے ہیں اس کا سیکرٹ ہے۔ انہوں نے ڈی جی لا الیکشن کمیشن کو عدالت کے روسٹرم پر بلا لیا۔ آپ کے پاس 2 بیان حلفی آئے تھے، جسٹس عائشہ ملک نے سوال کیا، انہوں نے کہا ایک جیتنے والے کہہ رہا ہے میرا ہے اور دوسرا یہ کہتا ہے میرا نہیں ہے۔ آپ نے کس اختیار کے تحت بغیر انکوائری کے ایک بیان حلفی کو درست مان لیا؟ الیکشن کمیشن یہ کہہ سکتا تھا کہ بس ایک بیان حلفی پسند نہیں آیا دوسرا آیا، اس طرح تو منمانیاں نہیں چلیں گی۔ ناظرین، دوسری طرف الیکشن کمیشن نے عادل بھائی کو ڈی سیٹ کرنے کے بارے میں سپریم کورٹ کو مطمئن نہ کر سکا اور سپریم کورٹ نے عادل بازائی کو الیکشن کمیشن کے خلاف اپیل منظور کر کے کیس نپٹا دیا، جس پر حکومت اور الیکشن کمیشن کی ملی بھگت کی آج جو سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہوئی، سارا پانڈا پنجابی کہنے نہ پھٹ گیا۔ اس موقع پر عائشہ ملک نے بھی بڑے دلچسپ سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ملک کے تمام عدالتوں سے بالا تر ہے، آپ کو کس چیز کی پرواہ ہی نہیں۔ ڈاکٹر عائشہ ملک صاحبہ فرماتی ہیں آپ کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں، آپ کسی کو نہیں مانتے، عدالتوں اور مجسٹریٹوں کو بھی نہیں مانتے، خود بھی انکوائری نہیں کرتے۔ یہ بات جسٹس منصور علی شاہ نے کہ کیا الیکشن کمیشن ایسا ٹرائل کرنے کا حق رکھتا ہے؟ ٹرائل کوئی پاور الیکشن کمیشن کے پاس کہاں سے آیا؟ ٹرائل کورٹ کی پاور الیکشن کمیشن نے تو بلڈوزر لگایا ہوا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ، ایک شخص کہتا ہے بیان حلفی میرا ہے اور دوسرا کہتا ہے الیکشن کمیشن کا تعین کیسے کرتے ہیں بغیر انکوائری کے؟ الیکشن کمیشن نے حقائق کا تعین کیسے کیا؟ ناظرین، کون سا قانون الیکشن کمیشن کو اختیار دیتا ہے کہ وہ انکوائری کر سکے؟ اسی الیکشن کمیشن نے اگر 8 فروری کو شفاف الیکشن کراتا تو آج ملک میں انتشار نہ ہوتا، اور حکومت اور الیکشن کمیشن کی ملی بھگت آج کی سماعت کے بعد جو جج صاحبان کے رواج تھے، جو انہوں نے اہم سوالات اٹھائے، اس پر مسلم لیگ نون کے وکیل بھی مان گئے کہ جج صاحبان نے جو اہم سوال اٹھائے اس کا جواب نہیں ہے۔ دوسری طرف ناظرین، حکومت کے لیے اب مجھے لگتا ہے ہر جگہ تو جتھے بجے گا تین اتھے ڈنڈے وجن گے۔ میں یہ نہیں کہتا کس کو وجیں گے، وہ بگدیں گے جس کے پاس چوری کا مینڈیٹ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس 2 میں بشرا بی بی کی ضمانت منسوخی کی درخواست نپٹا دی۔ بشرا بی بی کے وکلاء کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بیرسٹر سلمان صفدر سے سوال کیا کہ لگتا ہے کہ بشرا بی بی ان حالات میں اگر آپ ضمانت منسوخی کے لیے رجوع نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ ضمانت کے بعد ہم اڈیالہ جیل جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہر ہفتے میں 3 پیشیاں ہوتی ہیں، اڈیالہ جیل میں ہوتی ہیں۔ کورٹ سے ضمانت مل جائے تو اس بیل کو ٹرائل کورٹ دیکھ سکتی ہے۔ ناظرین، ٹرائل کورٹ نے اسنا دیا ہوا ہے۔ ناظرین، لگتا ہے کہ حکومت نے جھوٹے مقدمات کے جو انبار لگائے ہیں، ماں سوائے آئینی عدالت کے جسٹس منصور علی شاہ اور کچھ جج صاحبان سے انصاف کی توقع ہے۔ دوسری طرف ناظرین، حکومت کی پسپائی کی ایک لمبی داستان بن چکی ہے۔ پوری دنیا میں ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ 26 نومبر کو ڈی چوک میں گولی کس نے چلائی، اور عمران خان اس پر کھڑے ہیں۔ بالآخر حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ عمران خان بھی کہتے تھے ان سے نہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت کو بھی پیچھے سے ہلکا سا چٹکی کاٹی گئی ہے، پنچ کیا گیا، بھئی مذاکرات کرو، سارا گند آپ ڈال لو، ہم کب تک صاف کریں، اپنا گند خود صاف کرو۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف ابھی تو میں نے کہا ہے نا کہ یہ اڈیالہ جیل کے 2 کیسز کی سماعت بھی آج ہی ہوگی۔ لیکن دوسری طرف عمران خان کے ڈٹے رہنے کی وجہ سے، عوام کے بار بار احتجاج کی وجہ سے، انٹرنیشنل ذرائع ابلاغ کی، پاکستان میں انسانی حقوق کی وائلیشن کی وجہ سے حکومت نے ایک بار پھر مذاکرات کے نام پر پی ٹی آئی کو جال میں الجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن عمران خان اسی موقف پر قائم ہے، 100 دفعہ مذاکرات کریں، مذاکرات سے نہیں بھاگیں گے۔ ہمارے بے گناہ لوگوں کو رہا کیا جائے، طریقے انصاف کے لوگوں کو، جھوٹے مقدمات ختم کیے جائے، چوری کا مینڈیٹ واپس کیا جائے، 26ویں ترمیم ختم کی جائے۔ اور یقینی بات ہے حکومت کا ان تینوں کاموں میں دینے کا کوئی اختیار نہیں، لیکن
ٹائم کو انگیج کیا جا رہا ہے، ٹائم کو گزارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان نے سول نافرمانی کی تاریخ کا اعلان کے قبل مذاکرات کا وقت دیا تھا کہ ایک دفعہ میں پھر کہتا ہوں، مجھے پاکستان میں امن عزیز ہے، پاکستان کی ترقی عزیز ہے، پاکستان کی خوشحالی عزیز ہے، پاکستان میں امن چاہتا ہوں، لہذا مذاکرات کر لیا جائے۔ عمران خان نے علی امین گنڈا پور، سلمان اکرم راجہ، حامد رضا سمیت 5 رکنی کمیٹی کا اعلان کیا تھا۔ کل سارا دن پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی سے متعلق خبریں آتی رہیں، لیکن رات کو 9 بجے کے قریب اسحاق ڈار نے سینٹ میں، جو ڈپٹی وزیر خارجہ ہے، جو خود اپنے ہی دور میں سینیٹر تھے اور لندن بھاگ گئے، 4 سال نہیں آئے، اس طرح اشتہاری ہو گئے، وہ اسمبلی کے اوپر اللہ کے 199 نام لکھے ہوئے اسحاق ڈار نے سینٹ میں بیان دے کر مذاکرات کو ڈھکوسلے سے پردہ اٹھا دیا۔ اسحاق ڈار کا، ناظرین ذرا نوٹ کیجئے گا، ایک طرف مذاکرات کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے پلے نہیں تھیلا تھے، کر دی میلا میلا۔ اسحاق ڈار نے کہا جب تک وہ نہیں مانیں گے، جب تک وہ نہیں مانیں گے، جب تک وہ نہیں مانیں گے، جب تک وہ نہیں مانیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب وہ کون ہیں؟ ڈپٹی پرائم منسٹر تو آپ ہیں، پرائم منسٹر تو کاغذوں میں شہباز شریف ہے، تو آپ نے تو سینٹ میں سارا مدعا ہی ان پہ ڈال دیا۔ اسی طرح آپ کی پارٹی اب ان کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ جب تک وہ نہیں مانیں گے مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ عطا تاڑن نے بھی مذاکرات کے لیے ایک بار پھر 9 مئی کے واقعات پر معافی کی بات کی ہے۔ عمران خان اس بات میں واضح موقف اختیار کر چکے ہیں، کر چکے ہیں کہ پہلے بھی واضح طور پر کہہ چکے ہیں 9 مئی اور 26 اکتوبر کو جو کچھ ہوا اس پر جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، اس کے علاوہ بے گناہ افراد کو رہا کیا جائے، اگر جو قصوروار ہوا اس کو سزا دی جائے جو بے گناہ ہے۔ اب 12 کی بجائے 13 شہید ہو گئے، شہادتوں کی پی ٹی آئی کر رہی ہے، اور 200 سے زیادہ لاپتہ افراد ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ جیلوں میں ہیں، وہ گھروں میں ہیں، کہاں ہیں؟ یہ سوال حکومت کو سانپ کی طرح ڈس رہا ہے، کیونکہ ایک ناحق انسان کا قتل پوری انسانیت کا ہے۔ الجزیرہ، بی بی سی، نیو یارک ٹائم، اکانومسٹ، دنیا کا تمام میڈیا پاکستان پر سوال اٹھا رہا ہے کہ بہت ہو چکی، اب نہیں ہوگا۔ ادھر اڈیالہ جیل میں بند، القادر یونیورسٹی اور توشاخانہ 2، جس کو پہلے ہی تمام مقدمات سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے ختم ہو چکے ہیں، حکومت نے کیسوں کے انبار لگا دیے، پر عوام نے جدوجہد کی ایک نئی مثال قائم کی کہ عوام غلامی سے آزادی چاہتی ہے، ملک میں رول آف لا چاہتی ہے۔ یہ ساری خبریں پاکستان میں ایک نئے بہتر مستقبل کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ بہرحال حکومت کی ڈٹھائی اور کٹ پتلی سے چلنے کی بات کو تھوڑا سا لنگر آن کیا جاتا ہے۔ اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا، کب جاتی ہے یہ حالات پر منحصر ہے۔ ہاں، آئینی عدالت سپریم کو گرتی ہوئی حکومت کی ساکھ کو، عوام میں ناپسندگی کو بچانے نہیں سکتی۔ بالآخر ایک ہی حل ہے، بے گناہ لوگوں کو رہا کرنا ہوگا، قاتلوں کو گرفتار کرنا ہوگا، ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کرنی ہوگی، سیاستدانوں ملکی مفاد میں فیصلہ کرنے ہوں گے، اور سرکاری ملازمین، بیوروکریسی اور پولیس کو حکومت کے حکمرانوں کے غلامی میں آ کر مخالفین کو کچلنے کی بجائے آئین اور قانون کے مطابق اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ عمران خان نے ایک دفعہ پھر کہا ہے، یہ حکومت جانے والی ہے، اسے بچانے والے بھی اب تھک چکے ہیں، تھکے ہوئے زیادہ جدوجہد نہیں کرتے۔ لہذا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لگتا ہے دیے میں تیل ختم ہو رہا ہے اور ڈگمگا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔